کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، یہ حکمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں کہا جاتا ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی علیہ السلام نے اپنی بعض ازواج میں سے کسی زوجہ کے ساتھ ایک راز کی بات فرمائی۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے اسرہ آ رہا ہے، تو ایسی بات جس کے بارے میں انسان کو یہ گمان ہو کہ میرے علاوہ اس کو کوئی نہ جانتا ہو، تو ایسی بات کو جو ہے وہ سر کہا جاتا ہے۔ عام زبان میں ہم اس کو راز کہتے ہیں۔ اب قرآن یہ بات نہیں کہہ رہا کہ کس زوجہ کو یہ بات کہی گئی، نام نہیں بتایا جا رہا، اور کیا بات کہی گئی وہ بھی نہیں بتایا جا رہا۔ گویا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے، معاملے کو چھپانا۔ زوجہ کا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا جا رہا، لیکن حدیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ وہ زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کا راز بتا دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو ہے منع فرمایا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہ میری اس قسم کے بارے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نہ پتہ چلے، کیونکہ اس سے ان کا دل جو ہے وہ دکھے گا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ اب آیت مبارکہ میں آتے ہیں فلما نبأت بہ۔ فلما کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے تراخی کے لیے، یعنی کہ ایک لمبے عرصے راز کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً یہ راز لیک نہیں ہوا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ راز لیک ہو گیا۔ اور نبأت کا لفظ جو ہے نبا سے ہے، اور نبا جو ہوتا ہے وہ خبر دینے کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ خبر جو ہے وہ لیک ہوگی۔ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نبی علیہ السلام کے اوپر ظاہر فرما دیا کہ آپ کا راز جو ہے وہ تو افشاں ہو چکا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تو بہت ہی خوبصورت انداز قرآن یہ کہتا ہے کہ عرفہ بعضہ، عرفہ کا لفظ جیسے کہ ہماری اردو زبان میں آتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں، معروف ہونا، تو آپ علیہ السلام نے کچھ معاملہ جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اشاروں کی صورت میں ظاہر کر دیا کہ حفصہ مجھے آپ کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے، مثال کے طور پہ، لیکن آپ نے ڈائریکٹ جا کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا راز افشاں کر دیا، اور اس لیے آیت مبارکہ میں عارض عن بعض، اور بعض بات سے آپ نے اعراض فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، اور اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ خوبصورت نکات جو ہیں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ساری بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نہیں بیان کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو یہ کہ وہ بات جو کہ میاں بیوی کے درمیان میں تنازع کا سبب بنے، تو اس بات کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ ون بائی ون جو ہے وہ ہر بات بیان کی جائے، اس کو کریدا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے، کیونکہ اس سے رشتوں میں درار پڑتی ہے، گھروں کے اندر درار پڑتی ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا راز تھا، اور یہ کتنا نازک معاملہ تھا، تو ہمارے مرد اگر ہوتے ہیں کوئی غلطیاں بیوی سے اگر ہو جاتی ہیں تو ایک دم سارا غصہ اور ساری بات اور سارے الزامات اور ایک ایک کر کے ہر بات کو بتانا، جتانا اور کہلانا ہو جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، کچھ بات کہی ہے آپ نے اور وہ بھی اشاروں میں کہی ہے، اور اکثر بات سے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اعراض کر دیا ہے۔ پھر آیت میں آتے ہیں فلما نبہ بہ، اور پھر جب نبی علیہ السلام نے اس بات کی خبر اپنی زوجہ کو دی کہ مجھے اس بات کی خبر ہو گئی ہے، پھر فلما آ رہا ہے، یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے جا کے یہ بات ظاہر فرمائی کہ مجھے آپ کی اس بات کا پتہ چل گیا ہے، اور وہ سارا عرصہ جو درمیان میں گزرا ہے اس میں نبی علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ کیا رویہ تھا، کوئی تلخی نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال سے تمہاری اس بات کو برداشت کر رہا ہوں، میں 6 ماہ سے تمہاری اس بات کو برداشت کر رہا ہوں، تو گویا کہ جس عرصے میں ہم کوئی بات برداشت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور چھپا بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی گویا کہ ہمارا بھرپور قسم کا ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی قصور تمہارے ساتھ ہو گیا ہے، تو گویا کہ وہ نہ بتانا جو ہے وہ بتانے سے بھی زیادہ اذیت والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام جو ہیں ایک دم، اب یہ ایک مرد کا تحمل جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کی ایک بات پتہ چل گئی ہے، مگر کتنا عرصہ آپ نے اس بات کو ظاہر ہی نہیں فرمایا، اور جب ظاہر بھی فرمایا ہے تو ایک ایک بات جو ہے وہ ظاہر نہیں کی ہے، بلکہ اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ بات کو ظاہر فرمایا ہے، تو گویا کہ رشتے نبھانے کے لیے، گھروں کو چلانے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا حسن سلوک بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی ازواج کو کس اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا کرتے تھے۔ اگرچہ یہاں پہ ہم اس ساری آیت مبارکہ کو مرد کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن ایون اگر عورت کو جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں کسی راز کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، اور اس کو اس راز کا کتنا حصہ اور کیسے اس کو بیان کرنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی راز چھپا بھی رہی ہے تو اس دوران میں پھر اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر اس آیت مبارکہ کی مزید خوبصورتی یہ قالت من انبا کا حاضہ، کہ جب آپ کی زوجہ نے آپ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہوگی،
تو نبی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قالا نبانی العلیم الخبیر، کہ مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو کہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتنے پیچیدہ معاملے کو، مشکل معاملے کو جو ہے اللہ کے نبی نے صرف 2 لفظوں میں سمیٹ دیا کہ مجھے خبر دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کا مزاج دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے جو ہیں اہم پوائنٹس جو ہیں اس آیت مبارکہ میں بتا دیے ہیں۔ نہ نام بتایا ہے، نہ بات بتائی ہے، نہ سچویشن بتائی ہے، لیکن جس بات کا ہماری اخلاقیات سے، ہمارے گھروں کے ساتھ تعلق ہے، صرف اتنا حصہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور جو ایکسٹرا ڈیٹیل ہے اس کو قرآن بیان نہیں کرتا۔ اور اگر حدیث مبارکہ پہ آ جائیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پہ آ جائیں، تو جب آپ علیہ السلام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا راز لیک ہو گیا ہے، تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ ساری ازواج کو بلا لیا، 1 بائی 1 جو ہے وہ ہر ایک سے سوال جواب کیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا۔ نبی علیہ السلام کا ہمیں ایسا کوئی رویہ جو ہے سیرت میں نہیں ملتا۔ یعنی کہ جب کوئی بات ہو جائے تو اس میں غیر ضروری تجسس کرنا، اس کو بہت خریدنا، ہر ایک کے ساتھ ڈسکس کرنا، باتیں کرنا، یہ باتیں عموماً کیا ہوتی ہیں، یہ اس مسئلے کو اور بھی زیادہ خراب کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس کی پوچھ گچھ جو ہوتی ہے وہ اس بات کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ فارمولہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر چلانے کے لیے، رشتے چلانے کے لیے باتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں، باتوں کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے میاں بیوی کے درمیان میں، تو پہلی بات تو یہ کہ فوراً والدین کو نہ بتایا جائے، نہ بیوی اپنے والدین کو بتائے اور نہ ہی شوہر جو ہے اپنے والدین کو بتائے، ایون دوستوں کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ ہر ایک سے ایسے معاملات شیئر نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ معاملہ جو ہے آپس میں ہی سمٹ جائے۔ اور ماں باپ کا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا کریں، کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ معاملہ فہم بھی ہوں۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ماں باپ کو معاملہ ڈیل بھی کرنا آتا ہو۔ اور آج ہمارے گھروں میں جو یہ سارے فساد ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ شوہر اپنی بات جا کے فوراً اپنی والدہ کو بتا دیں گے، اپنے دوستوں کو فیملی میں بتا دیں گے، یا بیوی ایک دم جو ہے وہ فون کر کے ساری سچویشن یا رات کی کارگزاری، اپنے دن کی کارگزاری جو ہے وہ اپنی والدہ کو یا اپنی بہنوں کو بتا دے گی۔ پھر ان کے مشورے شروع ہو جائیں گے، ان کی باتیں شروع ہو جائیں گی، تو ان میں کون کس طرح سے اس معاملے کو لیتا ہے اور کس طرح کی رائے دیتا ہے، یہ بڑا محتاط قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کی سمجھ عقل ایسی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر بات کو ہر طرح کے لوگوں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اہل علم یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے شوہر جو ہیں وہ اہم عہدوں کے اوپر فائز ہوں تو اس صورت میں تو ان کے راز اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کا یہ راز بہت اہم تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ فرض کریں کہ اگر وہ حکمران ہیں یا آرمی میں ہیں یا ISI جیسے اداروں میں ہیں یا کسی اور طرح سے کسی بھی اہم ادارے میں ہیں، اور اگر وہ اپنی بیوی کو کوئی راز بتاتے ہیں تو یہ تو پھر گویا کہ ملکی راز ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو اور بھی زیادہ کسی بیوی کے لیے اپنے شوہر کے راز کو لیک کرنا یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ ان کے شوہر جو تھے وہ حکمران تھے، اہم عہدوں پہ فائز تھے، اور ان کی بیویوں نے ان کے راز لیک کر دیے، تو تباہی پوری قوموں کو دیکھنی پڑی۔ جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ انہوں نے فوراً جا کے اپنی قوم کو خبر دے دی کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، اور پھر کتنا بڑا اس کے بعد عذاب اس قوم کے لیے جو ہے اس راز کے لیک ہونے کے بعد آیا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں بیوی کا کردار بھی بتا دیا گیا کہ اگر شوہر کسی بات سے منع کر دیں گے یا کسی کو نہیں بتانا ہے تو پھر بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو راز رکھے اور وہ کسی سے بیان نہ کرے، چاہے وہ اس کے اپنی حقیقی والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اور دوسری طرف اگر شوہر کو بیوی کی کسی غلطی کا علم ہو جائے تو پھر اس کا تحمل اور وقار کیسا ہونا چاہیے تو وہ اپنے نبی کی سیرت سے دیکھ لیں۔